جواب یہ ہے کہ امیر حمزہ صاحب یہ انگریزی زبان کا لفظ ہے VOTE، ووٹ۔ ووٹ کا معنی ہوتا ہے خوب غور و خوض اور بحث مباحثہ کے بعد کسی نتیجہ پر پہنچ کر کسی فرد یا کسی جماعت کے حق میں اپنی رائے کا اظہار کرنا۔ لہذا ووٹ بہت اہم چیز ہے۔ یاد رہے کہ میں چونکہ پچھلے 30 سال جمہوریت کے بارے میں میرا نقطہ نظر بدلا ہوا تھا، آج اگر میں ووٹ پر بات کروں گا تو ممکن ہے کوئی کہہ دے کہ فلاں چینل پر ارشد القادری نے یہ کہا تھا، فلاں وقت یہ کہا تھا۔ مجھے وہ سب الحمدللہ یاد ہے۔ بات یہ ہے کہ میرا موقف یہ تھا اور ہے بھی کہ میں جو جمہوریت جس کے بل بوتے پر پاکستان میں حکومتیں بنتی رہیں اور جاتی رہیں، اور میں ان کو 40 سال تک حکومتوں کو آتے بھی دیکھتا رہا اور جاتے بھی دیکھتا رہا، اور پھر میں نے چونکہ صاحب شہاب نامہ قدرت اللہ صاحب کو بھی پڑھا تھا۔ میں نے بڑا پرانا پڑھ لیا ہوا تھا، جن دنوں میں GC میں پڑھا کرتا تھا انہی دنوں میں نے شہاب نامہ پڑھ لیا تھا۔ احمد بشیر کو بھی پڑھا تھا، پطرس کو بھی پڑھا تھا، ممتاز مفتی کو بھی پڑھا تھا، اور بڑے بڑے علماء کو بھی پڑھا اور سیاستدانوں کو بھی پڑھا۔ اس لیے وہ جو کچھ میں نے 40 سال دیکھا تھا اور اب بھی میرے سامنے اس کا تجزیہ ہے، اس میں کہا کرتا تھا کہ جمہوریت کی بجائے جمہور سے ملک و ملت کا کام لینا چاہیے۔ تو مجھے ایک اینکر نے پوچھا تھا کہ اب جمہوریت اور جمہور میں فرق کیا ہے، تو میں نے کہا تھا کہ جمہوریت جو ہے یہ کوانٹٹی کو کہتے ہیں اور جو جمہور ہے وہ کوالٹی کو کہتے ہیں۔ تو میں چونکہ کوالٹی کا قائل ہوں اس لیے میں جمہور کا قائل ہوں۔ اب اس وقت ہمارا نقطہ نظر یہ ہے کہ چونکہ پاکستان کے آئین کے مطابق اور پاکستان کے قانون کے مطابق اور پاکستان کے موجودہ حالات کے مطابق یہاں پر تبدیلی چونکہ ووٹ سے آ سکتی ہے، اب ہم ووٹ کو ایسی صورت میں لیتے ہیں کہ قرآن مجید کی سورہ نساء کی آیت نمبر 58 ہے، وہاں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، بے شک تمہارا اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں ان کے اہل لوگوں کے سپرد کیا کرو۔ تو ظاہر بات ہے کہ اب ووٹ ایک امانت ہوا اور امانت میں خیانت نہیں کرنی چاہیے، جو امانت کا حقدار ہے اس کو ہی امانت لوٹانی چاہیے، لہذا ووٹ ایک امانت ٹھہرا۔ اور چونکہ اب وہ لوگ بھی سامنے ہیں کہ جن کو جمہور کا مقام حاصل ہے، کسی کو پتہ نہیں کیسا لگے گا، کوئی کیا سمجھے گا اور اس پر کیا اس کا اثر ہوگا، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں، لیکن میں یہ کہہ دینا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس دور میں ایک مرد ایسا بھی میدان میں آیا ہے کہ جو جمہور کا درجہ رکھتا ہے اور جس میں جمہور والے صفات پائے جاتے ہیں، اور اس مرد کا نام ہے حضرت مولانا حافظ خادم حسین صاحب رضوی دامت برکاتکم العالیہ۔ لہذا ووٹ کاسٹ کرنا چاہیے اور یہ دیکھ لینا چاہیے کہ ووٹ کا مستحق کون ہے، آپ جس کو امانت دے رہے ہیں کیا اس کا وہ حقدار ہے۔ یہ تو نہیں ہوگا کہ آپ امانت اس کے حوالے کریں اور آپ کی امانت میں وہ خیانت کریں۔ رہا لوگوں کا کہنا کہ جی علماء کا کیا کام ہے سیاست سے، تو یہ کوئی نئی بات تو ہے نہیں، مجھے بالکل پریشان نہیں کرتی، 40 سال سے میں یہ سنتا چلا آ رہا ہوں۔ بلکہ جب بھٹو مرحوم والا الیکشن ہوا تھا اس وقت نوجوان طبقہ ان کے ساتھ نکلا تھا، میں نے خود دیکھا تھا۔ اس کے بعد ایک لانگ ٹائم تک کسی کے ساتھ نوجوان طبقہ اس طرح نہیں نکلا۔ الحمدللہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ اب مولانا خادم حسین صاحب رضوی کے ساتھ لبیک یا رسول اللہ کے ساتھ نوجوان طبقہ نکلا ہے، اور یہ واقعی جو ہے وہ امانت دار لوگ ہیں اور ووٹ اپنا ان کے سپرد کر دینا چاہیے۔
انشاءاللہ اللہ خیر فرمائے گا۔ رہا قدرت اللہ شہاب کا شہاب نامہ، اس پر میں انشاءاللہ پھر کبھی بات کروں گا۔ مجھے سب پتا ہے کہ کیا کیا جاتا ہے، کیا ہوتا ہے، کیسے ہوتا ہے اور نتائج کیسے بدلے جاتے ہیں۔ میں اس پر کوئی بات نہیں کرنا چاہتا، اس پر صرف اتنی بات کہوں گا، اگر آپ کا ضمیر مطمئن ہے کہ ہم ہر چیز سے کمپرومائز کر لیں گے، ہر چیز سے سمجھوتا کر لیں گے، ہر چیز کو برداشت کر لیں گے، لیکن امام الانبیاء سرور دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عزت، ناموس اور آپ کی ختم نبوت سے کسی کے ساتھ کوئی سمجھوتا نہیں، نو کمپرومائز، نو کمپرومائز، نو کمپرومائز۔ اب لوگوں کا یہ کہنا مولوی بیچارے کیا نظام بدلیں گے، بندہ ان سے ہی پوچھے کہ آپ کو دعائے قنوت تو آتی نہیں، جناب آپ کو تو درود پاک آتا نہیں، آپ کو تو سورہ اخلاص نہیں آتی، تو آپ کیا تبدیلی لائیں گے؟ ہاں، خرد کا نام جنو رکھ دیا، جنو کا خرد، جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے، میں کیا کہوں آپ کو؟ اب مطلب بدلے گا انشاءاللہ۔ اور ووٹ کی شرعی حیثیت یہ ہے کہ ووٹ ایک امانت ہے اور امانت دار کے حوالے کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ امیر حمزہ صاحب بہت اچھا کیا، آپ نے سوال پوچھا اور ہمیں بھی جو ہے وہ جواب دینے کا موقع میسر آیا۔